صدیوں پرانی بات ہے۔ یمن کے ایک سنسان علاقے میں کچی مٹی کی دیواروں سے جاڑا ایک چھوٹا سا گھر تھا۔ اس کے سامنے ایک پرانا مگر مضبوط گدھا بندھا رہتا، جس پر ایک لکڑی کی چھوٹی سی گاڑی لگی ہوتی۔ اس گھر میں ایک دودھ بیچنے والا رہتا تھا، نام نہ مشہور، شکل عام سی، لیکن دل ایسا صاف جیسے چمکتا ہوا آئینہ۔ صبح ہوتے ہی وہ اپنی پرانی کٹوری سے گائے کا دودھ ناپتا اور ہر بوتل کو برابر تول کر گدھے پر رکھ دیتا۔ پھر بسم اللہ پڑھ کر نکل جاتا یمن کی ان گلیوں کی طرف جہاں لوگ اس کی امانت کو پہچانتے تھے۔ اس کے ماتھے پر پسینے کی لکیریں، گہرے رنگ کی ڈھیلی قمیص اور سفید ٹوپی اس کی سادگی کی پہچان تھی۔ وہ چھوٹے گھروں کے دروازے کھٹکھٹاتا، مسکرا کر سلام کرتا اور بولا کرتا، یہ رہا خالص دودھ۔ جیسا وعدہ تھا ویسا ہی ناپ کر دیا ہے۔ بچے اس کی گاڑی کے گرد گھومتے اور کچھ بوڑھے اس کی تعریفوں میں کہتے، اللہ تجھے برکت دے، تاؤ آج بھی وہی ایماندار ہے جیسا برسوں پہلے تھا۔ مگر اس کی بیوی، اس کا دل اس جیسا نہ تھا۔ وہ اکثر کہتی، دنیا بدل گئی ہے، لوگ پانی ملاتے ہیں، منافع کمانا سیکھو۔ تم تو ناپ تول کے جاؤ گے غربت کے نیچے۔ وہ خاموشی سے سنتا، لیکن زبان سے صرف اتنا کہتا، جتنا رزق اللہ نے لکھا ہے اتنا ہی کافی ہے، حرام میں سکون نہیں ہوتا۔ صبح کی روشنی میں وہ پھر ایک بار اپنے گدھے پر دودھ کی بوتلیں لاد کر نکلا۔ آسمان ہلکے نیلے رنگ میں ڈوبا ہوا تھا اور گلیوں میں کچے راستوں پر گدھے کے چلنے سے دھول اڑ رہی تھی۔ ہر دروازے پر جا کر سلام کرتا، دودھ دیتا اور اپنا پیسہ وصول کرتا، بغیر تولے ایک قطرہ بھی کم از زیادہ نہ کرتا۔ مگر آج اس کے چہرے پر ایک ہلکی سی تھکن تھی، اور شاید گھر کی غربت، بیوی کی سخت باتیں، مسلسل محنت کا بوجھ۔ واپس آ کر وہ اپنا حساب بیٹھ کر رہا تھا کہ اس کی بیوی دروازے سے چیختی ہوئی آئی، کیا لے کر آئے ہو؟ 10 گھروں سے دودھ دے آئے اور 2 روٹیاں بھی نہ لا سکے۔ دیکھو محلے کے شفیق نے تو نیا گھڑا خریدا ہے اور ہم آج بھی وہی پرانی مٹی کی ہانڈی میں پانی پیتے ہیں۔ تم بھی پانی ملا کر بیچو، تمہاری ایمانداری سے گھر نہیں چلتا۔ دودھ والے نے ایک لمحے کو اسے دیکھا، اس کے غصے سے بھرے چہرے کو، اس کے کپ کپاتے ہونٹوں کو، اور پھر نیچے نگاہ جھکاتے ہوئے بولا، بیوی، اللہ کا شکر ادا کرو، کم ہے مگر حلال ہے۔ لوگ جو زیادہ کماتے ہیں ان کے گھروں میں چین نہیں، ہمارے پاس جو ہے وہ کسی پر احسان نہیں، اللہ کی طرف سے ہے۔ بیوی نے جل کر کہا، کیا بھوک میں بھی شکر؟ تم دن بھر دھوپ میں جلتے ہو اور ہاتھ میں 2 سکوئی آتے ہیں، جب کوئی بیمار ہوگا دوائی کہاں سے آئے گی؟ بچوں کے لیے کیا سوچا ہے؟ اس نے دھیما سا جواب دیا، اللہ جس کے نصیب میں آزمائش لکھ دے اس کے لیے راستہ بھی رکھتا ہے۔ رزق میرا نہیں، اللہ کا وعدہ ہے، اور جس روز میں حرام کمائی لے آیا اس روز یہ چھت گر جائے گی ہمارے سر پر۔ بیوی نے غصے میں تھالی زور سے زمین پر پھینکی اور اندر چلی گئی۔ دودھ والا بیٹھا رہا، خاموش، دھیما، صبر کے بوجھ تلے جھکا ہوا۔ اس کے دل میں کوئی گلہ نہیں تھا، مگر آنکھوں میں تھوڑی نمی آ گئی۔ لیکن اسی رات کچھ ہونے والا تھا، کچھ ایسا جو آنے والے دنوں میں اس کے شکر اور اس کی بیوی کی ناشکری کا فرق سب پر ظاہر کر دیتا۔ رات ڈھل چکی تھی، کچے مکان کی دیواروں پر لالٹین کی مدھم روشنی ٹمٹما رہی تھی۔ دودھ والا خاموشی سے اپنے کمزور چارپائی پر لیٹا ہوا تھا، اور اس کی بیوی اب بھی برتن کھڑکھڑا رہی تھی، جیسے خالی برتنوں سے غصہ بھی نکل جائے۔ باہر سے گدھے کی ہلکی ہنکار سنائی دی، وہ بھی شاید تھکا ہوا تھا۔ اسی عالم میں دروازے پر دستک ہوئی، حیرت سے دونوں چونکے۔ اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ بیوی بڑبڑاتی ہوئی دروازے کی طرف بڑھی۔ دروازہ کھولا تو ایک بوڑھا مسافر کھڑا تھا، گرد آلود کپڑے، دھوپ سے جلا چہرہ اور ہاتھ میں لکڑی کی ایک چھڑی۔ بیٹی، مسافر ہوں؟ 3 دن سے سفر میں ہوں، افطاری کا وقت ہو چکا، کیا کچھ کھانے کو مل سکتا ہے؟ بیوی نے تلخی سے کہا،
ہمارے پاس تو خود کے لیے کچھ نہیں، آگے جاؤ، یہاں کچھ نہیں ملے گا۔ دودھ والا یہ سنتے ہی جلدی سے اٹھا، باہر آیا اور مسافر سے کہا، بابا جی، آپ اندر آئیے، جو کچھ ہے وہ ہمارا نہیں، اللہ کا ہے۔ بیوی نے غصے سے کہا، تم پاگل ہو گئے ہو؟ کل کے لیے کچھ آٹا بچا ہے، وہ بھی بانٹ دو۔ مگر وہ مسکرا کر بولا، ہم نے رزق بچایا ہے، نہ کہ چھپایا۔ اگر اللہ کے بندے کو دے دیں گے، اللہ ہمیں دے گا۔ اس نے مسافر کو پانی دیا، پرانی ہانڈی سے دال نکالی اور تینوں نے ایک ہی برتن سے کھایا۔ رات گئے مسافر نے رخصت ہوتے ہوئے دعا دی، اللہ تمہاری رزق میں برکت دے اور تمہاری نیت کی قدر کرے۔ جو صبر تم کر رہے ہو، اس کا بدلہ بہت جلد آئے گا۔ دودھ والا واپس جا کر سو گیا۔ اس کے دل میں سکون تھا اور آنکھوں میں اللہ کا یقین۔ مگر اسی لمحے شہر کے دوسرے کونے میں کچھ ایسا ہو رہا تھا جو اگلے دن اس کے دروازے پر تقدیر کی دستک بن کر آئے گا۔ اگلی صبح سورج ابھی مکمل طور پر طلوع نہیں ہوا تھا کہ دودھ والا گدھے پر دودھ کے مٹکے لادے روز کی طرح محلے محلے کی طرف روانہ ہو گیا۔ لیکن اس کے دل میں ایک عجب سکون تھا، وہی سکون جو اللہ پر مکمل یقین کے بعد دل میں آترتا ہے۔ گلیوں سے گزرتے ہوئے لوگ اس سے معمول کے مطابق دودھ خریدتے رہے۔ تبھی ایک پرانے دروازے کے سامنے ایک نوکر نمودار ہوا، لباس سے ظاہر تھا کسی بڑے گھر کا ملازم ہے۔ اس نے آواز دی، او بھیا، ذرا راکنا۔ دودھ والا راک گیا۔ نوکر آگے بڑھا اور نرمی سے بولا، ہمارے آقا کو ایک سچا دودھ والا چاہیے جو ملاوٹ نہ کرے۔ پرانے والا تو پانی ملاتا تھا، اس لیے نکال دیا گیا۔ کسی نے تمہارا نام بتایا ہے، آقا تم سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ دودھ والے نے حیرانی سے اسے دیکھا، میں تو بس عام سا مزدور ہوں، میرا کام چھوٹا سا ہے، اب کے آقا کو کیا کام مجھ سے؟ نوکر نے مسکرا کر کہا، میرے آقا نے خود کہا ہے کہ ایک ایسا شخص چاہیے جو ایماندار ہو، اور تمہاری بارے میں سب یہی کہتے ہیں۔ دودھ والا گھبرا گیا، پر نوکر نے اطمینان دلایا اور اسے ساتھ لے چلا۔ چند گلیوں کے بعد وہ ایک بڑے حویلی نما مکان میں پہنچے۔ اندر ایک عمر رسیدہ بزرگ بیٹھے تھے جن کی آنکھوں میں وقار تھا۔ انہوں نے دودھ والے کو بیٹھنے کا اشارہ کیا اور کہا، میں کئی دن سے بیمار ہوں، مجھے کسی نے تمہارا ذکر کیا۔ میں ایسے ہی شخص سے روز کا دودھ لینا چاہتا ہوں جو خالص دے۔ دودھ والا ادب سے بولا، جناب، میں تو بس اللہ کے خوف سے پانی نہیں ملاتا، مجھے نہ نام کی پرواہ ہے نہ دام کی، بس 2 وقت کی روٹی اور سکون چاہیے۔ بزرگ نے مسکرا کر کہا، تمہاری یہی بات مجھے پسند آئی ہے، آج سے میرا سارا خاندان تمہارا خریدار ہے، اور جو قیمت ہم دیں گے وہ عام سے کچھ زیادہ ہوگی۔ دودھ والا خاموش ہو گیا، آنکھیں بھیگنے لگیں۔ یہ وہی دن تھا جب اس کے گھر آٹے کا ایک دانہ بھی نہ تھا، لیکن اللہ نے اس کے دروازے پر رزق بھیجا، عزت سے، ایمان کے بدلے۔ لیکن اس کے امتحان ابھی مکمل نہ ہوئے تھے، کیونکہ جب وہ گھر لوٹا، ایک اور حیرت اس کا انتظار کر رہی تھی۔ دودھ والا جب گھر پہنچا تو اس کی بیوی دروازے پر بیٹھی تھی، چہرے پر پریشانی اور اضطراب چھایا ہوا تھا۔ اسے دیکھتے ہی وہ بولی، کہاں رہ گئے تھے؟ یہاں تو ایک نیک خاتون آئی تھی، تمہارا پتہ پوچھ رہی تھی۔ اس نے کہا کہ وہ کسی یتیم بچی کے لیے دودھ لیتی ہے، اور محلے بھر میں سنا ہے کہ تمہارا دودھ خالص ہوتا ہے۔ دودھ والا تھکا ہوا تو ضرور تھا، مگر دل خوشی سے بھر چکا تھا۔ اس نے آہستہ سے کہا، آج اللہ نے ہمارا رزق بڑھا دیا ہے، وہی رزق جو کل نہیں تھا، آج عزت سے آیا ہے۔ بیوی نے طنز سے جواب دیا، اور کل کے بھوکے دن؟ کیا وہ عزت تھی؟ کیا غربت میں بچے بلکتے رہیں اور تم بس اللہ کا نام لیتے رہو؟ دودھ والا خاموش رہا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی زبان سے نکلنے والے ہر لفظ کو اس کی بیوی رد کر دے گی۔
مگر دل میں اللہ کی شکر گزاری بھر چکی تھی۔ اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ وہی نوکر جو صبح اس کو لے گیا تھا ایک تھیلا لیے کھڑا تھا۔ اندر آتے ہی بولا، ہمارے آقا نے بھیجا ہے کچھ خشک راشن، دوا اور کچھ کپڑے تحفے کے طور پر، اور کہا ہے کہ جب تک وہ زندہ ہیں تمہاری گھر سے کبھی فاقہ نہ ہوگا۔ بیوی کچھ لمحے چپ رہی، پھر پہلی بار اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ آہستہ سے بولی، کبھی نہ سوچا تھا کہ خالص دودھ دینے والا اتنا کچھ پالے گا۔ مجھے معاف کر دو، میں نے تمہاری آزمائش کو ناسمجھی میں سختی سمجھا۔ دودھ والا خاموشی سے مسکرایا، وہ جانتا تھا یہ سب اللہ کا انتظام ہے، لیکن کہانی کا اختتام ابھی باقی تھا، کیونکہ اسی شہر میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو صرف دانیہ کے نفع کو دیکھتے تھے، اور ان میں سے ایک نے اب اس ایماندار پر نظر جما لی تھی۔ شہر میں ایک اور دودھ فروش تھا، بڑا مالدار، اونچے گدھوں پر دودھ کی مشینیں لادے، ہر روز کئی گھروں کو دودھ دیتا، مگر وہ دودھ خالص نہ ہوتا، آدھا پانی آدھا دودھ، اور نیت میں کھوٹ۔ جب اسے معلوم ہوا کہ لوگ اس ایماندار دودھ والے کو پسند کرنے لگے ہیں اور امیر لوگ بھی اسی سے دودھ لینے لگے ہیں تو حسد کی آگ میں جل اٹھا۔ ایک دن وہ چپکے سے بازار کی ایک گلی میں کھڑا ہوا، اور جیسے ہی ایماندار دودھ والا اپنے گدھے پر دودھ لیے گزرنے لگا، اس نے شہر کے نگران کو بلا کر شور مچا دیا، یہ شخص جھوٹا ہے، یہ بھی دودھ میں پانی ملاتا ہے، بس اپنا بھولا چہرہ دکھا کر لوگوں کو بے وقوف بناتا ہے، اس کا دودھ چیک کیا جائے۔ شہر کے نگران نے سختی سے روکا، اور بازار میں سب کے سامنے اس کا دودھ ایک صاف برتن میں نکالا گیا۔ سب کی نگاہیں اس دودھ پر تھیں۔ دودھ گاڑھا، سفید، خوشبودار تھا، اور اس میں پانی کا ایک قطرہ بھی نہ تھا۔ نگران نے سب کے سامنے اعلان کیا، یہ شخص سچا ہے، اللہ کی قسم میں نے آج تک ایسا خالص دودھ نہیں دیکھا۔ جس نے اس پر جھوٹا الزام لگایا ہے اسے توبہ کرنی چاہیے۔ جھوٹا دودھ فروش شرمندہ ہو کر وہاں سے چلا گیا۔ اسی دن شام کو مسجد کے امام نے خطبہ دیا، جس میں کہا، جو شخص رزق میں برکت چاہتا ہے وہ ایمانداری اختیار کرے۔ حلال ایک نوالا حرام کے 1000 سے بہتر ہے۔ اس روز شہر کے کئی لوگ اس نیک دودھ والے کے پاس آئے اور کہنے لگے، ہم تم سے صرف دودھ نہیں سچائی خریدنے آئے ہیں، ہمیں تم پر اور تمہاری اللہ پر یقین ہے۔ بیوی اس کے پیچھے چپ چاپ کھڑی سن رہی تھی۔ اس نے آہستہ سے اپنے شوہر کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا اور کہا، آج مجھے سمجھ آیا رزق خالص نیت سے آتا ہے، نہ کہ دھوکے سے۔ دودھ والے نے آسمان کی طرف دیکھا اور دل سے کہا، اللہ تیرا شکر، تاب ہی عزت دیتا ہے، تاب ہی بچاتا ہے، اور تاب ہی آزماتا ہے۔ اگر آپ کو یہ سچائی، صبر اور اللہ پر یقین کی خوبصورت کہانی پسند آئی ہو تو برا کرم اسے لائک کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، اور مزید ایسی سبق آموز کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھول۔ آپ کی دعائیں اور محبت ہی ہماری اصل کامیابی ہے۔ شکریہ۔